السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ارے سفینہ جلدی کر، آنکھیں کھول۔ تجھے پتہ بھی ہے تجھے کام پر جانا ہے، کب کی صبح ہو گئی۔ اگر کام سے دیری ہو گئی تو کتنا مسئلہ ہو جائے گا۔ اماں کی چنگھاڑتی آواز نے مجھے ہوش کی دنیا میں واپس لا پٹکا تھا۔ وہ تو کافی دیر سے مجھے آوازیں دے رہی تھی مگر میں نیند کی بہت پکی تھی اور اس وقت ابھی بالکل دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اٹھوں، مگر اماں کی بات بھی درست تھی، کام پر جانا ضروری تھا۔ حالانکہ مجھے وقت کے حساب سے تو کام پر آدھا گھنٹہ پہلے موجود ہونا تھا، سو جلدی جلدی اٹھی، منہ دھویا اور فٹافٹ گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ حالانکہ اماں نے آواز بھی دی کہ بیٹا ناشتہ تو کرتی جا، مگر میں انسنی کرتے ہوئے کام پر روانہ ہو گئی۔ ویسے تو روزانہ میں صبح فجر کی نماز سے کچھ دیر کے بعد ہی گھر سے نکل کھڑی ہوتی تھی، مگر آج تو دن چڑھ آیا تھا، روشنی پھیل گئی تھی۔ میں اپنے مخصوص کیے علاقے میں آ گئی، کمر پر دوپٹہ باندھ کر کام کا آغاز کر دیا۔ گلی کے ایک کونے سے جھاڑو لگانا شروع کیا اور آہستہ آہستہ سارا کوڑا سمیٹتے ہوئے گلی کے دوسرے کونے تک آ گئی۔ بس میرا روزانہ کا یہی معمول تھا۔ اس علاقے میں مجھے چند گلیاں صفائی کے لیے ملی ہوئی تھیں، جن میں ایک روز جھاڑو لگا کر انہیں اچھے سے صاف کرتی، کچرا سمیٹ دیتی، جسے بعد میں کوڑا اٹھانے والے اٹھا کر لے جاتے۔ میرا کام 3-4 گھنٹوں میں ختم ہو جاتا تھا، مگر یہ کام بہت محنت طلب اور زور آزمائی والا تھا۔ میں بے حد تھک جایا کرتی تھی، بازو میں درد ہوتی مگر مجبوری تھی، کیونکہ مجھے یہ کام کرنا ہی تھا۔ ابا کے گزرنے کے بعد اماں نے مجھے ابا کی جگہ اس کام پر لگوا دیا، کیونکہ گھر میں کوئی اور تھا ہی نہیں۔ میں سب سے بڑی تھی اور مجھ سے چھوٹی 4 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ ہم 5 بہنیں اور ایک بھائی تھا، جس کی وجہ سے یہ نوکری میرے حصے میں آئی تھی۔ اماں نہیں چاہتی تھی کہ سرکاری کام ہاتھ سے نکلے۔ دفتر والوں نے ابا کی وفات کے بعد ہم سے کہا تھا کہ ان کی جگہ اگر کوئی یہ کام کرنا چاہے تو اپنے کاغذ جمع کروا دے، اور اماں نے جھٹ سے میرے کاغذات جمع کروا دیے۔ اماں خود تو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، مختلف بنگلوں پر صفائی کرتی، جہاں انہیں اچھی خاصی تنخواہ ملتی اور واپسی پر ان کے گھروں کا بچا کھانا، پھل اور اترے ہوئے کپڑے بھی مل جاتے۔ یوں ہمارا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا، مگر اچانک ہی ابا کی بیماری نے انہیں ایسا جکڑا کہ وہ بستر کے ہو کر رہ گئے۔ پھر ایک ماہ کے اندر اندر وہ بیماری سے لڑتے ہوئے انتقال کر گئے۔ یہ خبر ایک آفت بن کر ہم پر ٹوٹی تھی اور ایک گہرے صدمے سے دوچار کر گئی۔ میں چونکہ گھر میں سب سے بڑی ہوں، اسی وجہ سے اس واقعے کا اثر ذہنی طور پر مجھ پر سب سے زیادہ ہوا تھا۔ گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اماں نے عدت بھی نہ کی اور ابا کے سوئم کے بعد کام پر چلی گئیں، جبکہ ابا کی جگہ مجھے کام مل گیا اور میں بھی صبح صبح کام پر چلی جاتی۔ کرائے کا مکان تھا، جو کہ چھوٹا سا 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ بجلی کے بل اور بہن بھائیوں کے اسکول کے اخراجات اور دوسرے گھریلو اخراجات نے کمر توڑ رکھی تھی۔ اس کمر توڑ مہنگائی میں ہم سب پوری طرح پس رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میری ماں نے اس کام کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، اور ایک بار بھی اماں نے یہ نہ سوچا کہ آخر ایک عورت ذات ہو کر یہ کام کس طرح کرے گی۔ پھر میری مجبوری تھی تو میں نے کام شروع کر لیا۔ شروع میں تو بہت محسوس ہوتا، جب گلی میں جھاڑو لگاتی تو آتے جاتے لڑکے مجھے تنگ کرتے، مگر میں انہیں گھورتی اور کام میں لگ جاتی، سارا غصہ جھاڑو پر نکال دیتی، اسے زور سے پٹک کر زمین پر رگڑتی۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے مجھے بھی ان منچلے آوارہ لڑکیوں کی عادت ہو گئی تھی، اور کچھ انہیں بھی میرے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح مجھے ستاتے نہیں تھے، بلکہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ اس علاقے میں ایک مسجد تھی، وہاں پر بھی میں ہی جھاڑو لگا دیا کرتی۔ آتے جاتے نمازیوں کو دیکھتی تو دل میں اطمینان سا اتر جاتا۔ نمازیوں کی روشن اور کشادہ پیشانیاں مجھے بہت اچھی لگتیں۔ میں بہت دیر کھڑی ہو کر انہیں نماز پڑھتے دیکھتی تو ایسا ہوتا کہ وہاں بچے سپارہ پڑھنے بیٹھے ہوتے، جن کی آواز مسجد کے باہر تک آ رہی ہوتی۔ سپارہ پڑھتے بچے بھی بہت دل کو بھاتے تھے۔ آج بھی مسجد کے آگے سے گزری تو وہاں جوتوں کا ایک ڈھیر لگا تھا، بچے بڑوں کے جوتے باہر پڑے تھے۔ میں نے جوتوں کو جھاڑ کر صاف کیا، انہیں ترتیب سے رکھا۔ اس جگہ کو بھی میں نے جھاڑو لگا کر صاف کر دیا۔ ان میں ایک جوتا بہت قیمتی معلوم ہوتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی امیر آدمی کا ہے، کیونکہ جوتے کی نفاست اور اس کا ڈیزائن منفرد تھا، جو اسے باقی جوتوں سے الگ بنا رہا تھا۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس پسماندہ محلے میں اتنی قیمتی جوتے کا ہونا حیران کن بات تھی۔ خیر میں نے اسے صاف کر کے ایک طرف رکھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ جوتا دوبارہ گندا ہو۔
اور اس پر کسی کا پیر آئے۔ وہ جوتا اتنا خوبصورت تھا اور اسے صاف کرتے ایک عجیب سا سکون میری رگوں میں اترتا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی بہت اپنے کا کام کر رہی ہوں۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ جوتا میرے کسی قریبی کا ہے۔ اس کے بعد میں بہت دیر وہیں کھڑی رہی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ جوتا کس کا ہے۔ جس کا جوتا اتنا پیارا ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور میرا انتظار کچھ ہی دیر کے بعد ختم ہو گیا جب اچانک مسجد کے اندر سے ایک بہت خوبصورت نوجوان نکلا۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور سر پر موجود ٹوپی بھی سفید تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی داڑھی اور مہربان مسکراہٹ سجی تھی۔ آنکھیں گہرے رنگ کی تھیں، گہرا سبز رنگ، جیسے کسی چمکتے کانچ جیسی تھی۔ میں بہت حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی حقیقت نہیں بلکہ صرف اور صرف میرا خواب ہے۔ مگر سچ بات تو یہ تھی کہ وہ حقیقت تھا۔ اس نے آ کر اپنے جوتے دیکھے، ارد گرد دیکھنے لگا۔ میں مسکرا دی۔ وہ حیران ہوا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اس کے جوتے صاف ستھری حالت میں بالکل ٹھیک پڑے تھے۔ اس نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا۔ میرے دل کے اندر جیسے ڈھیروں اطمینان اترتا گیا کہ میں اتنے خوبصورت آدمی کے کام آئی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی اور پھر اپنے جوتے پہن کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میرا دل ایک دم بجھ گیا تھا۔ نہ جانے میں دوبارہ اسے کب دیکھوں گی۔ گویا اتنا خوبصورت مرد زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ بار بار دھیان اسی کی طرف جا رہا تھا۔ حالانکہ میں خود کو ڈپٹ رہی تھی اور سمجھایا بھی کہ ایسے سوچنا غلط ہے، تمہیں اپنا کام کرنا ہے، اپنی حیثیت دیکھو اور اس آدمی کی شان و شوکت کو دیکھو۔ تم ایک خاکروب ہو، ایک عام سی لڑکی، گلی میں جھاڑو لگانے والی، جبکہ کہاں وہ امیر زادہ، آن بان شان رکھنے والا۔ میں اس وقت اپنی اوقات بھول گئی تھی۔ شاید اس شخص کی خوبصورتی اور اس کے انداز نے مجھے ایسا ہی گھائل کر دیا تھا۔ میرا نام سفینہ ہے۔ اس وقت میری عمر 18 سال ہے۔ میرے علاوہ گھر میں 4 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ ابا کا انتقال کچھ عرصہ پہلے ہوا اور ابا کی جگہ میں ان کا کام کرنے لگی۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی۔ ہمارا گزارا مشکل سے صحیح مگر ہو رہا تھا۔ میں گلیوں میں جھاڑو لگا کر محنت سے رزق کماتی ہوں۔ مہینے کے بعد جب تنخواہ ہاتھ میں آتی تو ایک سکون سا اتر جاتا۔ علاقے میں جو مسجد تھی اس کے قریب آ کر عجیب سا سکون ملتا تھا۔ وہاں آنے جانے والے نمازیوں کو دیکھ کر بھی دل میں کیسا اطمینان بسیرا کر لیتا کہ میں خود بھی حیران رہ جاتی۔ آج بھی معمول کے مطابق مسجد کے باہر جب جھاڑو دے رہی تھی تو وہاں آنے جانے والے لوگوں کے جوتے صاف کر کے رکھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کی عبادت میں میرا بھی حصہ شامل ہو گیا ہو۔ نہ جانے اس مسجد کے اندر کیسا سکون تھا، کیسا اصرار تھا کہ میں جب بھی مسجد کو دیکھتی تو مجھے سکون مل جاتا، مگر آج تک میں اس مسجد کے اندر نہ گئی تھی۔ حالانکہ دل بہت چاہتا تھا کہ میں اندر جا کر دیکھوں۔ وہاں پڑھنے آنے کے لیے بچوں کی آوازیں، نمازیوں کا مسجد میں آنا اور جانا مجھے عجیب سے اطمینان میں مبتلا کر دیتا۔ میں اکثر وہیں بیٹھ کر انہیں آتے جاتے دیکھتی۔ یوں تو اس سارے علاقے سے میں واقف ہو گئی تھی۔ یہاں اب لوگ مجھے پہچاننے لگے تھے۔ چونکہ میرا روزانہ کا کام تھا، میں صبح سویرے کام پر آ جاتی، لیکن اب پھر بھی اس گلی میں آ کر عجیب سے سکون کی دولت ملتی۔ میں آرام سے ادھر بیٹھ جاتی۔ آج بھی میں چونکہ بہت دیر بیٹھی رہی، جب گھر پہنچی تو دوپہر ہونے والی تھی۔ اماں کب کی کام پر جا چکی تھیں، جبکہ میرے بہن بھائی گھر پر ہی تھے۔ میں بھی چپ چاپ پانی پی کر کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ کچھ بھی کھانے کا دل نہیں ہو رہا تھا۔ بار بار اس اجنبی کا خیال دل میں آ رہا تھا۔ اللہ جانے کون تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ اتنا شاندار مرد میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اسے سوچ کر دل کو الگ خوشی مل رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی کروٹیں بدلنے کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی، اور پھر آنکھ تب کھلی جب اماں گھر آ گئی تھیں۔ اماں کی تیز آواز نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس وقت چھوٹے بہن بھائیوں کو ڈانٹ رہی تھیں جنہوں نے گھر میں بہت گند کچرا مچا رکھا تھا۔ اماں کو ان پر شدید غصہ آیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے ہی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے آئی تھیں اور اب یہاں آ کر انہیں گھر کا کچرا سمیٹنا ناگوار گزر رہا تھا۔ اماں جو کھانا لے کر آئی تھیں، بہن بھائی کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ اماں نے میرا حصہ نکال کر الگ رکھ دیا اور مجھے دیکھتے ہی کہا، آؤ سفینہ، یہ کھا لے، تجھے بھوک لگی ہوگی۔ انہوں نے پلیٹ میری طرف بڑھائی۔ میں چپ چاپ پلیٹ لے کر ایک طرف بیٹھ گئی اور کھانے لگی۔ اماں نے میرے چہرے پر نہ جانے کیا محسوس کیا۔ وہ پوچھنے لگیں، کیا بات ہے بیٹا، آج تو کچھ بجھی بجھی لگ رہی ہے، تیرے اندر کچھ چل رہا ہے؟
اماں کی اتنی گہری نظر سمجھ کر میں حیران رہ گئی۔ سو بڑے محتاط انداز میں کہا، نہیں اماں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دراصل بہت تھک گئی ہوں اور میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا میں کچھ کروں، اسی لیے آ کر سو گئی تھی، مگر ابھی بھی طبیعت پر سستی جاری ہے۔ میں نے سست لہجے میں اماں کو جواب دیا تو وہ سر ہلا کر رہ گئیں اور بولی، لگتا ہے تیری طبیعت ٹھیک نہیں، کھانا کھا کے دوائی کھا۔ اماں نے مجھے تاکید کی تو میں چاول ختم کر کے ان کے کمرے میں آ کر یوں ہی لیٹ گئی، مگر سچ تو یہ تھا کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ مجھے تو صرف اس اجنبی کے خیال نے پریشان کر رکھا تھا۔ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے اب اگلے دن کا انتظار تھا کہ کب وہاں جاؤں اور دوبارہ اس اجنبی کو دیکھوں، مگر مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ وہاں آتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ کل بھی میں نے اسے اتنے عرصے میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اتنی دیر میں اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ دستک بڑی ناواقف سی تھی، نہ جانے مجھے کیا ہوا، یکدم دروازہ کھول دیا۔ دیکھا تو سامنے اجنبی صورت کھڑی تھی۔ اسے پہلے میں نے یہاں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا، جی کیا بات ہے؟ وہ بولا، سفینہ کا گھر یہی ہے؟ میں نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا، نہ جانے یہ کون تھا اور میرے بارے میں کیوں دریافت کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ایک لفافہ میری جانب بڑھا دیا اور بولا، یہ رکھ لو۔ وہ جلدی سے واپس مڑنے لگا۔ میں نے اسے آواز دے کر پوچھا بھی کہ یہ کس نے بھیجا ہے، تو اس نے صرف ایک نام لیا اور بولا، یہ عبدالہادی نے بھیجے ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں تو اس نام کے کسی انسان کو نہیں جانتی، نہ ہی مجھے خبر تھی کہ یہ کون ہے۔ خیر، میں اس بات پر حیران ہی اندر آ گئی اور آ کر جب لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ پھر اس کے اندر چھوٹی سی پرچی تھی جس پر لکھا تھا، اس پیاری لڑکی کے نام جس نے آج میرے جوتے صاف کر کے رکھے تھے، تمہارا شکریہ۔ یہ تحریر پڑھتے ہی میرا دل ایک دم تیزی سے دھڑک اٹھا۔ مجھے وہ اجنبی فوراً یاد آ گیا جسے میں صبح سے ہی سوچ رہی تھی۔ یقیناً یہ پیسے اسی نے بھجوائے تھے اور تحریر بھی اسی نے لکھی تھی۔ اماں کو بتایا تو اماں حیران ہو کر بولی، آج تک تو کبھی کسی نے ہمارے کام کو سراہا ہی نہیں، تو پھر یہ کون آ گیا جس نے اتنی رقم بھی بھیج دی انعام کے طور پر اور تمہارا شکریہ بھی ادا کیا؟ میں نے مسکرا کر کہا، مجھے نہیں پتا اماں، وہی تو میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کون ہے۔ یہ تو کوئی الگ سا ہی لگتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی پراسرار بات ضرور ہے جو اسے دوسروں سے الگ کرتی ہے، تبھی تو اس نے یہ رقم بھجوائی ہے، ورنہ کون ایک جوتا صاف کرنے کے بدلے میں اتنا خوش ہوتا ہے اور اگلے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ میں نے جب اماں سے کہا تو اماں بھی میری بات کی تائید کرنے لگیں، تاہم میں نے وہ رقم سنبھال کر رکھتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کا یہ رقم بھیجنا اتنا اچھا تو نہ لگا تھا، یوں لگا جیسے اس نے مجھے کوئی کام والی سمجھا ہے، جبکہ حقیقت میں تو ایسا تھا، مگر میں اس کی نظروں میں خود کو اچھا بنا کر پیش کرنا چاہتی تھی۔ شاید اس کے پیچھے کوئی بات تھی، کوئی راز تھا، مگر جو بھی تھا میں نے سوچ لیا تھا، اب جب وہ اگلی بار مجھے نظر آئے گا تو میں لازمی اس سے ایک بار رقم کے بارے میں کہوں گی اور رقم لوٹانے کی کوشش کروں گی۔ حالانکہ اماں تو ہرگز نہ چاہیں گی کہ میں پیسے واپس کروں، اس نے تو اس رقم کے حوالے سے گھر کے بہت سارے کاموں کے بارے میں سوچ لیا تھا، مگر مجھے ہرگز یہ رقم نہیں چاہیے تھی۔ اور اگلے دن جب میں جلدی سے گلیوں میں صفائی کرنے کے بعد مسجد کے باہر آ گئی، ان جوتوں کو صاف کر کے جب میں نے اپنی جگہ پر رکھا تو مجھے آج کل والے جوتے دکھائی نہ دیے۔ میرے دل میں مایوسی اتر آئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج وہ نہیں آیا، نہ جانے اب کبھی ملے گا بھی یا نہیں۔ میں مسجد کے باہر بیٹھی رہی، بہت دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ شخص نہ آیا۔ اس بات کا اب یقین ہو چلا تھا کہ ہماری اب دوبارہ ملاقات ہونا بہت مشکل ہے۔ اس بات نے میرے اندر ایک مایوسی اتار دی۔ میں بڑے تھکے تھکے قدموں سے وہاں سے واپس لوٹی، حالانکہ میں اسے صرف رقم کا کہنا چاہتی تھی، پیسے لوٹانا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیا بات تھی، اس کے نہ آنے نے میرے اندر عجیب اداسی بھر دی تھی۔ اب میں صرف یہی سوچنے لگی کہ اگر وہ نہ آیا تو رقم کیسے واپس کروں گی۔ لیکن شاید رقم واپس کرنا تو صرف ایک بہانہ تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، میں کام تو پہلے کی طرح ہی کرتی تھی، مگر پھر بھی مجھے روزانہ اس کا انتظار رہتا۔ عبدالہادی، نام ہی کتنا پیارا ہے، میں اکثر سوچتی اور خیالوں ہی خیالوں میں اسے مخاطب کرتی۔ لیکن کیا ایک بار بھی دوبارہ اس سے میرا سامنا نہیں ہوگا؟ اس دن بھی معمول کے مطابق میں اپنے کام پر گئی تھی اور کام میں پوری طرح مصروف تھی۔ کام کرنے کے دوران شاید مجھے اس گاڑی کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ گاڑی نے گلی کا موڑ تیزی سے کاٹا اور میں سامنے ہی جھاڑو لگا رہی تھی۔
اچانک کسی نے مجھے پکڑ کر زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور میں سامنے زمین پر جا گری، جبکہ وہ گاڑی ایک تیز رفتاری سے میرے قریب سے گزر گئی۔ چند لمحوں کے لیے تو مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں ایک دم حواس باختہ ہو گئی تھی۔ نیچے گرنے کے باعث میرے سر پر چوٹ لگی تھی، مگر اس چوٹ سے زیادہ مجھے گاڑی کی دہشت نے خوفزدہ کر دیا تھا۔ تب اچانک میری نگاہ اس محسن پر پڑی جس نے میری جان بچائی تھی، اور اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، عبدالہادی تھا۔ اسے اچانک سامنے دیکھ کر میں ایک خوشگوار حیرت میں گھر گئی۔ عبدالہادی تم؟ میرے منہ سے اپنا نام سن کر وہ مسکرا کر بولا، تمہاری یادداشت تو بہت اچھی ہے، تمہیں میرا نام یاد ہے؟ اس نے نرمی سے کہا۔ میں نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا، جی مجھے آپ کا نام یاد ہے، دراصل میں تو خود آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نے جھٹ سے کہہ دیا تو وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ تم کیوں ملنا چاہتی تھی؟ میں نے کہا، دراصل آپ نے اس روز میرے گھر پر کچھ رقم بھجوائی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں ان پیسوں کی حقدار نہیں۔ میں جو کام کرتی ہوں مجھے اس کے پیسے ملتے ہیں، اور ویسے بھی میں نے صرف آپ کے جوتے صاف کر کے ایک طرف رکھے تھے، وہ میرا کام ہے۔ آپ کو اتنی بڑی رقم انعام کے طور پر نہیں بھجوانی چاہیے تھی۔ میں نے کچھ روٹھے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو وہ دلچسپی سے میرے چہرے پر آئے رنگوں کو دیکھنے لگا، پھر بولا، میں معذرت چاہتا ہوں اگر تمہیں ناگوار گزرا، مگر مجھے خوشی ہوئی تھی۔ پہلی بار کسی نے میرے جوتے بغیر کہے یوں صاف کر کے رکھے تھے تو مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ اس دن میں نے تمہیں وہاں دیکھ لیا تھا، لیکن میرے ساتھ کوئی تھا جس کی موجودگی میں میں تم سے بات نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں چپ چاپ وہاں سے چلا گیا تھا، ورنہ میں اسی وقت تمہارا شکریہ ضرور ادا کرتا، اور پھر جو طریقہ مجھے سمجھ آیا میں نے وہ اپنا لیا۔ امید کرتا ہوں کہ اب تم مطمئن ہو گئی ہوگی۔ عبدالہادی کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، مگر سچ تو یہ تھا کہ میں وہ رقم واقعی نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے اس بندے کا خلوص تھا یا اس کی نیک نیتی تھی کہ میں نے اس رقم کو رکھنے کی حامی بھر لی۔ اس کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آج آپ نے میری جان بچائی، بہت شکریہ۔ میرے پاس اتنی رقم تو نہیں اور نہ ہی میں بہت امیر ہوں کہ انعام کے طور پر آپ کو اتنی بڑی رقم بھیجوں، مگر میرے پاس خلوص دل سے ادا کیے ہوئے شکریہ کے الفاظ ہیں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ ہمیشہ جو مانگے وہ آپ کو ملے۔ میں نے مختصر الفاظ میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تو وہ کہا لگا کر ہنس پڑا اور بولا، ارے لڑکی، مجھے کسی انعام کا کوئی لالچ نہیں، وہ تو اچانک میں یہاں سے گزر رہا تھا، جب وہ گاڑی سامنے آ گئی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم ایک حادثے کا شکار ہونے والی ہو، سو میں نے تمہیں بچا لیا۔ یہ تمہاری قسمت تھی اور کچھ نہیں۔ اب مجھے اجازت دو، مجھے جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چل دیا اور میں اس کی پشت کو کتنی دیر تک دیکھتی رہی۔ وہ آدمی ایک پراسرار شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی موجودگی میں مجھے ایک الگ ہی احساس ہوتا رہا تھا۔ یہ لگ رہا تھا جیسے میں کسی کی حفاظتی قید میں آ گئی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد اس کی خوشبو وہاں پھیلی رہی۔ وہ خوشبو مجھے اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ جو بھی تھا، یہ سب کچھ میرے لیے بہت نیا تھا اور مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ اس دن گھر آ کر مجھے اپنی چوٹوں کا اندازہ ہوا تو میں نے اماں سے دوائی منگوا کر کھا لی، کیونکہ اس وقت تو پتہ نہیں چلا تھا، مگر اب اندازہ ہوا تھا کہ نیچے گرنے کے باعث مجھے تھوڑی سی چوٹیں آئی تھیں، جس کی وجہ سے میں اگلے دن کام پر نہ گئی۔ تبھی اگلے دن شام کے وقت دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ تو جب چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے ہوئے عبدالہادی کو دیکھ کر میں خود دنگ رہ گئی تھی۔ میری بہن مجھے بلانے آئی تو میں نے جا کر دیکھا عبدالہادی دروازے پر کھڑا تھا۔ میں اسے فوراً اندر لے آئی۔ مجھے اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں میں اسے بٹھا سکوں اور اس کی خاطرداری کر سکوں۔ وہ ایک امیر شہزادہ آج ایک غریب لڑکی کے گھر پر آ گیا تھا، اور اس وقت مجھے بٹھانے کے لیے کوئی جگہ نہ مل رہی تھی، جبکہ وہ سادگی سے اماں کے ساتھ رکھی چھوٹی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اماں اس کا حال احوال پوچھنے لگی۔ میں جلدی سے باورچی خانے میں آئی کہ اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کروں۔ اس کی آواز مجھے باورچی خانے تک آ رہی تھی۔ وہ اماں کے سوالوں کے جواب میں چھوٹی چھوٹی جواب دے رہا تھا۔ تب میں اس کے لیے شربت لے کر گئی تو وہ بولا، اب تمہاری چوٹیں کیسی ہیں سفینہ؟ کل مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ نیچے گرنے کے باعث تمہیں چوٹ آئی ہوگی، بس اسی لیے آج تمہاری خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ اس کی اتنی پرواہ کرنے پر تو میں بوکھلا گئی تھی، دنگ رہ گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میری خیر خبر لینے ہی آ جائے گا۔ میں نے کہا، میں پہلے سے بہت بہتر ہوں، دوائی کھائی تھی،
آرام آ گیا۔ میرے سادگی سے کہنے پر اس نے سر ہلا دیا اور پھر اپنے ساتھ لائے تھیلوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میں کچھ پھل لے کر آیا تھا، انہیں کھاؤ تاکہ تم جلدی صحت مند ہو جاؤ۔ اس نے تو سادگی سے کہا اور شربت پی کر اٹھ کھڑا ہوا، فوراً جانے کے لیے تیار تھا، جبکہ میں نے اسے کھانے پر رکنے کا کہا، مگر وہ نہ رکا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ مجھے جلد از جلد واپس پہنچنا ہے، ایک بہت ضروری کام ہے۔ میں بھی سمجھتی تھی کہ وہ امیر آدمی ہے، مصروف ہے۔ اس نے مجھے غریب پر اگر اتنی ہی نظر عنایت کی ہے تو یہ صرف اس کی مہربانی ہے۔ وہ چلا گیا، مگر اس کی خوشبو وہیں رہ گئی، ہمارے سارے گھر میں چکرانے لگی۔ اماں بھی جیسے اس کے جادو کے حصار میں آ گئی تھیں، کہنے لگیں، ارے سفینہ، یہ کون تھا؟ اتنا خوبصورت، جوان اور اتنا تمیزدار مرد میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا۔ اماں کی حیرت کے جواب میں ہنس دی اور کہا، اماں، یہ وہی ہے جس نے اس دن پیسے بھجوائے تھے۔ یہ ایسا ہی ہے، بہت رحم دل اور احساس کرنے والا۔ اب دیکھ لیں، کل میرے ساتھ حادثہ ہوتے ہوتے بچا، میں نیچے گر گئی تھی، تبھی تو آج یہ میری خیر خبر لینے آ گیا۔ ایسا کون کرتا ہے بھلا؟ ایک غیر ہو کر اس نے ہم پر اتنا احسان کیا، تمہارا اتنا خیال رکھا سفینہ۔ میں اماں کے آگے عبدالہادی کی تعریفیں کرنے لگی، جبکہ اماں مسکرا دی اور بولی، ارے سفینہ، مجھے تو لگتا ہے کہیں وہ تجھے پسند تو نہیں کرتا۔ اماں کی یہ بات سن کر میرا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، جبکہ دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ میں نے اماں سے کہا، ارے نہیں اماں، کیسی باتیں کرتی ہو؟ یہ کہتے ہوئے میں عجیب شرمندہ سے انداز میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جانتی تھی عبدالہادی کی حیثیت بہت اونچی ہے، کہاں میں ایک عام جھاڑو لگانے والی لڑکی جو نچلے درجے کی، نچلے طبقے کی نوکرانی تھی، مجھ سے محبت کا دعوے دار وہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ مجھ سے ہمدردی تو کر سکتا ہے، رحم دلی دکھا سکتا ہے، مگر محبت، یہ تو بہت اونچی بات ہے۔ اماں بھی نہ جانے کیا کیا سوچتی ہیں۔ میں نے خود کو تمام سوچوں سے سر جھٹک کر نکالا اور کافی مطمئن انداز میں اس کے لائے پھلوں کو ٹوکری میں نکال کر رکھا۔ 2 دن آرام کرنے کے بعد اب جب میں تیسرے دن کام پر آئی تو پہلے سے خاصی بہتر تھی۔ کام کرنے کے دوران گاہے بگاہے نگاہیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ لیتی، جیسے مجھے کسی کی تلاش تھی یا میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، شاید عبدالہادی کو، مگر وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ دل بوجھل سا ہو گیا تھا، حالانکہ یہ محلہ تو اس کے شایان شان نہ تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ یہیں آتا تھا اور اسی مسجد میں نماز پڑھتا تھا۔ اسی لیے میں نماز کے وقت مسجد کے قریب پہنچ گئی۔ اب میری توقع کے عین مطابق تھوڑی دیر بعد ہی عبدالہادی مجھے آتا نظر آیا۔ اس نے مجھے کھڑے دیکھ لیا تھا، وہ چپ چاپ مسجد کے اندر چلا گیا۔ میرا دل ایک دم بجھ سا گیا، مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے مخاطب کرے گا، مجھ سے میرا حال احوال پوچھے گا، مگر اس نے نہ تو مجھے مخاطب کیا، نہ ہی میرا حال پوچھا، بلکہ وہ یوں قریب سے گزر گیا جیسے مجھے جانتا ہی نہیں۔ میرا دل ایک بار پھر غمگین ہو گیا، میں وہاں سے چل پڑی اور دوسری گلی میں آ کر بیٹھ گئی۔ رونے کا دل چاہ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو اپنے آپ گرنے لگے۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ میرے دل میں بار بار یہ سوال سر اٹھا رہا تھا، مگر میرے پاس اس بات کا کوئی جواب تھا نہیں۔ میں اپنا کام ختم کر کے جب گھر کی طرف روانہ ہوئی، راستے میں اچانک عبدالہادی نظر آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں قریب سے گزرنے لگی، جبکہ اس نے مجھے آواز دے کر روک لیا اور بولا، سفینہ، میری بات سنو۔ میں رک تو گئی تھی مگر پلٹ کر نہ دیکھا، نہ جانے اس کی آواز میں کیسا اصرار تھا جس نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جبکہ غصے میں نے پلٹ کر اسے نہ دیکھا، وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، دراصل سفینہ، اس وقت میں تم سے بات نہیں کر سکتا تھا، میں ایک عمل میں مصروف تھا، اور جب تک میرا وہ عمل جاری رہتا ہے میں کسی سے بات چیت نہیں کر سکتا، سو چپ چاپ وہاں سے گزر گیا۔ میں جانتا ہوں میرے رویے نے تمہیں پریشان کیا ہوگا، سو میں یہاں تمہیں وضاحت دینے آیا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے عمل کی وضاحت دی تو جیسے میرا دل پرسکون ہو گیا، مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ اسے میری پرواہ ہے، تبھی تو وہ مجھے وضاحت دینے آیا ہے۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا اور میں نے پوچھا، عبدالہادی، تم ہو کون؟ آتے کہاں سے ہو؟ یہ محلہ تو تمہارے شایان شان ہرگز نہیں، تو پھر تم یہاں کیوں آتے ہو؟ تمہاری موجودگی میں عجیب سا جادو کیوں محسوس ہوتا ہے، جیسے تم کسی پرستان کے شہزادے ہو یا پھر کوہکاف سے آنے والے ایک خوبصورت انسان۔ میں نے الجھے انداز میں سوال پوچھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا اور بولا، سفینہ، نہ تو میں کوہکاف کا شہزادہ ہوں اور نہ ہی پرستان سے آیا ہوں،
میں ایک جنزادہ ہوں اور میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ میں جس مسجد میں آتا ہوں وہ مسجد بھی ہماری جنوں کی ہی ہے اور وہاں جنات کے بچے اور جنزادے پڑھتے ہیں۔ میں بھی یہیں سے دینی تعلیم حاصل کر کے گیا ہوں، بس اسی لیے اس مسجد سے خاص انسیت ہو گئی ہے، تبھی میں وہاں دن میں ایک بار نماز پڑھنے ضرور آتا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ حقیقت سن کر کہ وہ جنزادہ ہے، میرے تو پیر کانپنے لگے۔ میں حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جیسے مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھلا اتنا خوبصورت مرد انسان دکھنے والا جن ہو سکتا ہے۔ حالانکہ جنوں کے بارے میں اکثر اماں بتایا کرتی تھیں کہ جن خوفناک ہوتے ہیں، ان کے لمبے دانت ہوتے ہیں اور وہ لمبے دانتوں سے بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسی لیے باہر نہ نکلنا۔ اماں کی وہ باتیں تو ذہن میں نقش تھیں، اب ایک دم سے اچانک سامنے آ گئی۔ مگر یہ عبدالہادی تو ان سب چیزوں سے مختلف ہے، وہ بالکل الگ دکھتا ہے۔ اس کی شخصیت میں عجیب سا جادو اور اسرار تو ضرور محسوس ہوتا، مگر میں نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ وہ جنزادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب جب اس نے پوری بات بتائی تو میں حیران رہ گئی، تو میں ایک دم اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ وہاں سے سیدھی گھر بھاگ گئی اور ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہ رک سکی۔ اچانک کیا بات تھی، ایک دم خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جبکہ عبدالہادی کے چہرے پر تو ابھی بھی بڑی پیاری مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی گھر واپس لوٹی۔ اس وقت میرے چہرے پر حواس باختگی طاری تھی۔ اماں نے مجھے یوں بھاگ کر آتے دیکھا تو ایک دم دہل گئیں اور بولی، سفینہ کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ تو ایسے بھاگی بھاگی پریشان سی کیوں ہے؟ اماں کے دل میں خدشے جاگ اٹھے تھے، لہجے میں وسوسے بول رہے تھے۔ میں نے ایک نظر انہیں دیکھا اور انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر نہ جانے کیا بات تھی، میرے اپنے لہجے میں کھوکھلا پن آ گیا تھا۔ اماں مطمئن ہوئیں یا نہیں مگر خاموش ضرور ہو گئی تھیں۔ میں بھی خاموشی سے اندر آ گئی، بستر پر بیٹھی تو ہادی کا چہرہ نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا۔ واقعی عبدالہادی ایک جنزادہ ہے، ایک ایسا جنزادہ جس کا تعلق جنوں کی دنیا سے ہے، جو یہاں جنات کی مسجد میں پڑھنے آتا ہے۔ یہی سوچ کر میں حیران ہو رہی تھی۔ میرے نزدیک یہ باتیں بہت حیران کن تھیں۔ آج تک میں نے کبھی ایسی بات سنی ہی نہ تھی، نہ کبھی کسی ایسی مخلوق کو دیکھا تھا اور نہ کبھی اس سے سامنا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ پہلی بار ہو رہا تھا، اسی لیے میں بہت گھبرا گئی۔ عبدالہادی اتنا مہربان اور محبت کرنے والا شخص تھا کہ میں کبھی گمان ہی نہ کر سکتی تھی کہ وہ جنزادہ ہوگا، اور اب اس کے منہ سے اعتراف کرنے کے بعد مجھے اس پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق کام پر گئی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اگر اس مسجد والی گلی میں گئی تو عبدالہادی کو نہیں دیکھوں گی، کیونکہ مجھے عجیب سا خوف اور ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ غلط ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی میں نے جلدی سے صفائی کی اور مسجد کی گلی کی صفائی کر کے وہاں سے نکل آئی۔ میں اس کے آنے کے وقت سے پہلے پہلے کام کر رہی تھی، سو مطمئن تھی اور جلدی سے گھر واپس آ گئی۔ آج میں معمول سے پہلے ہی لوٹ آئی تھی، کیونکہ میں نے اپنے کام کو آج اتنی دلجمی سے نہیں کیا تھا۔ میں اپنے کام کو جلدی جلدی ختم کر کے آئی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں عبدالہادی سے سامنا نہ ہو جائے، اور میں ابھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے، میں نے اب اپنا یہی معمول بنا لیا تھا، میں اس کے آنے سے پہلے پہلے مسجد والی گلی کی صفائی کر دیتی تاکہ اس سے سامنا نہ ہو، مگر میں غلط تھی۔ عبدالہادی کو اگر میں نظر انداز کر رہی تھی تو وہ تو مجھ تک آ سکتا تھا نا، اور پھر وہی ہوا۔ ایک دن عبدالہادی نے مجھے راستے میں روک لیا اور بولا، سفینہ کیا بات ہے، تم مجھ سے کترانے لگی ہو، گھبراتی ہو کیا؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے تم میرے آنے سے پہلے اپنا کام ختم کر کے لوٹ جاتی ہو، اور اب تو تم میرا انتظار بھی نہیں کرتی۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں عبدالہادی، بس کام بہت ہوتا ہے، سو جلدی جلدی ختم کر لیتی ہوں۔ میں نے ٹوٹے لہجے میں کہا تو وہ مجھے غور سے دیکھتا رہ گیا، پھر بولا، میں جانتا ہوں جب سے تمہیں معلوم ہوا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں خدشات اور خوف سر اٹھا چکا ہے، جس کی وجہ سے تم ڈری ہوئی رہنے لگی ہو اور اب مجھ سے گھبراتی ہو، مگر یقین کرو میں تمہیں خوف زدہ کرنے نہیں آیا۔ میں ایک جنزادہ ضرور ہوں مگر کوئی خوفناک جن نہیں، بلکہ میں تو امن اور محبت بکھیرنے والا ہوں۔ تم جانتی ہو میں تمہاری دنیا میں کیوں آتا ہوں اور ابھی بھی اس مسجد سے اپنا رشتہ کیوں قائم رکھے ہوئے ہوں؟ اس نے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ اس کا جواب تو مجھے واقعی معلوم نہیں تھا کہ وہ اب تک یہاں کیوں آتا ہے۔
جبکہ اس نے اس مسجد سے تعلیم حاصل کر لی تھی۔ سفینہ، میں بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ ہمارا خاندان شاہی خاندانوں میں شمار ہوتا ہے۔ میں اتنی دولت اور جائیداد کا مالک ہوں کہ اگر میں بیٹھ کر کھاؤں تو کوئی بھی کام کیے بغیر میری کئی پشتیں کھا سکتی ہیں، مگر یہاں میں صرف اس لیے آتا ہوں کیونکہ یہاں بہت سارے ایسے بچے ملتے ہیں جن کے گھروں کے حالات ٹھیک نہیں، جو بے بسی کی کسی مصیبت سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں ان بچوں کی مدد کرتا ہوں۔ جب دل سے ان کی مدد کرتا ہوں تو بہت خوشی ملتی ہے۔ بہت سارے بچے میری وجہ سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں خوشحال دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ یہاں آنے والا ہر بچہ مجھے اپنی ذمہ داری محسوس ہوتا ہے، بس اسی لیے میں ان کا خاص خیال رکھتا ہوں۔ اس دن جب تم نے میرے جوتے صاف کیے تھے تو تب مجھے تمہاری حیثیت کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا اور میں جان گیا تھا کہ تمہارے حالات کچھ اچھے نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں تحفے کے طور پہ وہ رقم بھیجی۔ میں جانتا ہوں تم یہ کام مجبوراً کر رہی ہو اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھانے کے لیے، اور تمہیں یہ کام پسند نہیں، لیکن ہاں، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تمہیں کسی اچھے روزگار سے منسلک کر سکتا ہوں، مگر صرف یہ تمہاری مرضی پر ہے۔ میں ہرگز تب تک تمہاری مدد نہیں کر سکتا جب تک تم خود نہ چاہو گی۔ عبدالہادی نے جب یہ سب کچھ کہا تو میں حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی، کیونکہ مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے یہاں آنے کا مقصد یہ ہوگا۔ اس نے جس طرح یہاں کے لوگوں کی مدد کی، میں واقعی بے حد حیران ہوئی تھی۔ ایسا تو اپنا کوئی سگا عزیز بھی نہیں کرتا، اور انسانوں میں تو اب واقعی احساس انسانیت ختم ہو چکا ہے۔ خود ہم ابا کے انتقال کے بعد حالات کی ستم ظریفی کا شکار تھے، تو ہماری مدد تو کسی نے نہ کی تھی، یہاں تک کہ ہمارے رشتہ داروں نے بھی ہمیں نہ پوچھا۔ اور اب جب کہ عبدالہادی کے منہ سے یہ سب کچھ سن رہی تھی تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔ وہ کتنے چہروں کی امید بنا ہوا تھا، کتنے گھروں کا چولہا اس کی وجہ سے جلتا تھا، اس کا شمار کرنا ہی مشکل تھا۔ میں نے اس سے معذرت کی اور کہا، میں نے تمہیں غلط سمجھا، مجھے معاف کر دو۔ دراصل میں خوف زدہ ہو گئی تھی اور ایک عجیب سے خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، بس تبھی تمہیں نظر انداز کرنے لگی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ تم ہماری بھلائی کے لیے یہاں موجود ہو، یہاں کے لوگوں کا بھلا کرنے میں ہی عافیت جانتے ہو۔ میں نے عبدالہادی کو سراہتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا اور بولا، تم بھی یہ کام چھوڑ دو، یہ کام تمہارے شایان شان نہیں، تم کوئی اور کام ڈھونڈو، یا پھر اگر تم گھر پر بیٹھ کر کوئی کام کرنا چاہتی ہو تو میں اس میں بھی تمہاری مدد کروں گا، مگر شرط یہ ہے، محنت تمہیں خود کرنی ہوگی۔ اس نے کہا، میں نے کہا، میں ضرور اس بارے میں سوچوں گی، اماں سے بات کروں گی۔ تمہارا بہت شکریہ، تمہارے آنے سے زندگی میں بہت آسانی آ گئی ہے، تمہارے ہونے سے ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چل دی۔ یہ حقیقت ہے کہ عبدالہادی کی وجہ سے مجھے اچھا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ شروع کے دنوں میں میرے دل میں اس کے لیے جو جذبات آئے تھے وہ کافی مہکتے تھے، مگر اب میں جان گئی تھی کہ ہم دونوں کا ملنا ممکن نہیں۔ اگر وہ چاند ہے تو میں فرش کا ایک ذرہ ہوں، ہم دونوں بہت الگ دنیا کے مسافر ہیں، ہماری منزل کبھی ایک نہیں ہو سکتی، سب کچھ الگ ہے، یہی وجہ ہے ہم دونوں کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ان خیالوں کو میں نے جھٹک دیا۔ اب میں صرف عبدالہادی کی دوست اور اس کی ساتھی بن کر رہنا چاہتی تھی، کیونکہ واقعی وہ اچھا اور مخلص انسان تھا۔ اس نے جس طرح میرے علاقے کے لوگوں کی مدد کی، میں بہت حیران ہوئی۔ گھر تک پہنچنے تک میں یہ ٹھان گئی تھی کہ مجھے واقعی اب کچھ اور سوچنا چاہیے، یہ کام تو واقعی میرے لائق نہیں، آخر کب تک جھاڑو لگاتی رہوں گی۔ اسی لیے میں نے اس معاملے کے پر سوچ بچار کرنی شروع کر دی۔ اماں سے بھی کہا کہ عبدالہادی چاہتا ہے میں یہ کام چھوڑ کر کوئی اپنا کام شروع کروں، اور اس سلسلے میں وہ میری مدد کرے گا۔ اماں کی تو آنکھیں چمک اٹھیں، ارے سفینہ، یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا بیٹا، مجھے خود تیرے بارے میں وسوسے نکلتے ہیں، تو صبح سویرے نکل جاتی ہے، آتے آتے تجھے دن چڑھ جاتا ہے، اتنا مشکل اور بھاری کام بیٹا میں تجھ سے نہیں کروانا چاہتی تھی، مگر کیا کروں، گھر کے حالات تیرے سامنے ہیں بیٹا، مجھے معاف کر دے میری بچی، میں نے تیرے ساتھ بہت غلط کیا۔ اماں یہ کہتے ہوئے رو دیں، جبکہ میں نے انہیں گلے لگا لیا اور کہا، اماں ایسا نہ کہیں، وقت کا تقاضا تھا اور مجبوراً مجھے بھی اسی لیے یہ کام کرنا پڑا، مگر اب عبدالہادی نے کہا ہے کہ وہ کوئی کام شروع کروا کر دے سکتا ہے، تو میں سوچ رہی ہوں کہ ایسا ہی کر لوں، آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں۔ اماں نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ میری بیٹی کوئی کام کرے گی۔ ان کے لہجے میں فخر اور آنکھوں میں چمک تھی۔ پھر آگے کچھ دن
بہت اہم گزر رہے تھے۔ میں نے سموسوں کا کام کرنے کا سوچا، اپنے قریبی کچھ دکانداروں سے بات کر لی کہ سموسے بنا کر انہیں بیچوں گی اور آگے وہ تل کے بیچ دیا کریں گے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آہستہ آہستہ اس کام کو بڑھاؤں گی اور باقی چیزیں بھی شامل کرتی رہوں گی۔ شروعات میں صرف سموسے رکھوں گی۔ یہ ارادہ سن کر عبدالہادی بھی بہت خوش ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ کام بہت اچھا ہے، کھانے پینے کے کام میں اللہ کی طرف سے برکت شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے حوصلہ دینے کی دیر سی میں نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ گھر پر سموسے تیار کر کے دکانوں پر بیچنے لگی۔ بہت جلد سموسوں کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی کیونکہ میں کم قیمت میں بیچ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے روزانہ کی بنیاد پر اچھے خاصے سموسے بیچ دیتی، جس کے ساتھ مجھے منافع ہو رہا تھا۔ اس ساری صورتحال میں میرے بہن بھائی بھی خوش تھے کیونکہ انہیں روز سموسہ کھانے کو ملتا تھا، اور اماں مطمئن تھیں کہ اب میں اپنا کام شروع کر چکی ہوں، اور اماں کو امید تھی کہ میں بہت جلد اس کام کو بڑھا دوں گی اور وہ اپنے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا ہوٹل کھول سکوں گی۔ کرنا تو میں کچھ ایسا ہی چاہتی تھی، مگر ابھی ان سب کا وقت نہیں آیا تھا۔ ابھی مجھے اور بہت سارے کام باقی تھے۔ اپنے گھر کی مشکلات پر قابو پا کر ہی اس کام کی ابتدا کرنی تھی۔ ابھی تو سموسوں کا کام اچھا چل نکلا تھا اور اسی کی بدولت گھر میں خوشحالی آ گئی تھی۔ بہن بھائیوں کے چہرے پر رونق تھی۔ خود اماں بھی سوچ رہی تھی کہ اب وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دیں کیونکہ اب مزید ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم باقی نہیں بچا تھا کہ وہ مزید محنت کریں۔ میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ اماں کام چھوڑ دیں۔ اماں نے بھی اس کام کو چھوڑنے کا سوچ لیا۔ ہم دونوں ماں بیٹی گھر پر ہی سموسے تیار کر کے دیتے۔ آہستہ آہستہ میں نے اس میں کباب اور رول کا اضافہ کر لیا۔ میرے ہاتھ میں ذائقہ تھا اور پھر میں چیز بھی اچھی بنا کر بھیجتی۔ یہی وجہ تھی کہ آہستہ آہستہ گاہکوں کی مانگ بڑھنے لگی، میرے کام میں اضافہ ہوتا گیا۔ میں سمجھتی ہوں اس سلسلے میں عبدالہادی نے میری جتنی مدد کی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس نے میری تمام مشکلات کو آسان کیا۔ وہ میری زندگی کا ایک ایسا وسیلہ بن کر آیا تھا جس نے میری ہر مشکل کو ختم کر کے اسے آسانی میں بدل دیا، میرے لیے رزق کے نئے دروازے کھول دیے۔ شاید اگر وہ میری زندگی میں نہ آتا تو کبھی مجھے اپنا کام کرنے کی سوچ نہ آتی، اور پھر میں وہی جھاڑو لگانے والی سفینہ ہی رہتی، اور اماں وہی بنگلوں میں کام کرتی اور ایک ملازمہ ہوتی، اور آگے چل کر میرے بہن بھائی بھی شاید ہمارے نقش قدم پر چلتے، یہی سب کچھ کرتے۔ مگر یہ عبدالہادی ہی تھا جس کی بدولت مجھے اپنا کام کرنے کی سوچ دماغ میں آئی اور میں نے اس پر عمل کیا۔ گھر پر شروع کیے گئے کام کی بدولت آہستہ آہستہ میں نے اپنی چھوٹی سی دکان بنا لی، جہاں ہم دونوں ماں بیٹیاں بیٹھ کر پکوڑے، سموسے، کباب اور رول بیچتی ہیں، اور آہستہ آہستہ میری دوسری بہنیں بھی اس کام میں شامل ہوتی گئیں، ہماری مدد کر کے ہاتھ بٹانے لگیں۔ وقت کے ساتھ گھر میں خوشحالی بڑھنے لگی، مشکلیں آسان ہوتی گئیں، اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی۔ اس سارے سلسلے میں ہادی کی مشکور تھی، جس نے ہمارا بہت بے حساب ساتھ دیا اور آخر تک ہر ممکن سہولت پہنچائی۔ بے شک تھا تو وہ ایک جنزادہ، مگر اپنوں سے کہیں بڑھ کر تھا۔